آج نام نہاد حقوق نسواں کے نعرے بلند کرنے والے اور نسواں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جن کی تعلیم و ظلم سے بری پڑی ہے اور جن کے ہاں عورت کو کچھ حقوق ہی نہیں دیے جو غاصب ہے اور تحقیر پر مبنی ان کا رویہ ہے عورت کے ساتھ. آج قسم کے نعرے لگا کر اور افسوس ہمارے مسلمانوں کی ذہنیت پر چاہے مرد ہو یا خواتین کہ وہ بھی ان کے ساتھ دوڑتی ہے اور وہی بینر جو ارتداد کے نعروں پر مبنی ہوتے ہیں. ہمارا جسم ہماری مرضی اور کئی قسم کے اس طرح کے بینر جس میں کفر و شرک کی دعا رکھی جس جو گمراہی سے ملوث شدہ نعرے پر مبنی ہے اور ایسے نعرے کے انسان کو ایک مسلمان کو حدود اسلام سے نکالنے والے ہیں. وہ مرد اور خواتین وہ نعرے لگاتے ہوئے عریان انداز میں فحاشی کی حیثیت میں آگے نکلتی ہے اور آوازیں بلند کرتی ہے ہمارے حقوق. ان عزت مآب خواتین سے گزارش یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے آپ کو عزت دی وہ دنیا کا کوئی قانون اور عہدہ نہیں دے سکتا. ہمارے لیے آئیڈیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے لیے آئیڈل خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جتنی ازواج مطہرات ہیں اور صحابیات ہیں وہ ہمارے لیے روشن دلیلیں ہیں. اور یہ وہ صحابیات ہیں جو عفت اور پاکدامنی کی علامت تھی اور ہے اور رہے گی. ان کے یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ان کا طریقہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، ہماری ماں بہنوں کا طریقہ ہونا چاہیے، تب ہم آزاد ہو سکتی ہے. شریعت نے تو ہمیں ملکہ بنایا ہماری عورتوں کو، گھر کا کچھ ذمہ داری ان کو دی کچھ مردوں کو دی. مرد کو کہا عورت کو آزاد چھوڑو، گھر پہ کام کاج کرے، بچوں کی تربیت کرے گی، ان کو سلیقہ اور طریقہ سکھائے گی، ان کی پرورش کرے گی. گھر کی ملکہ ہے، ان کے فیصلے گھر سے متعلق امور خاندانی میں فیصلہ کن ہوں گے وہ مانے جائیں. مرد کو کہا باہر جاؤ، کماؤ، لاؤ، ان کو کھلاؤ، ان کی ضرورتیں پوری کرو. تو یہ نام نہاد مسلمان جو نعرے لگا رہے ہیں آزادی کے یہ اس عورت کو آزادی نہیں بربادی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے. یہ آزادی کے نام پر بربادی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ مرد جس طرح آزاد ہے، جب آئے جب جائے، راتوں کو جہاں بسر کرے اور دنوں کو جہاں بسر کرے، اس کی مرضی. عورت بھی اسی طرح آزاد کرتی رہے. ان کا آزادی اور حقوق نسواں کے نعرے لگانے کا یہی مقصد ہے. دوسرا مقصد، جس طرح مرد مزدوری کرتا ہے دوسرے کے محکموں میں، دوسرے کے اداروں میں اور دوسرے کے ملازم رہ کر ان کے ماتحت رہ کر کماتا ہے، اسی طرح عورت بھی جائے اور ان کے دروں کی خاک چھانٹی کرتے رہے. یہ ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں. ان کا تیسرا مقصد کہ بھن ٹھن کر عورت اور مزین ہو کر میدانوں میں اترے، گلی کوچوں میں باہر اور دلوں کے مریضوں کے لیے نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب بنے. ان کا مطلب یہ ہے. اور بنی اسرائیل کی گائے بن کر یہ ان کے لیے راحت کا سامان بنے، تصور الناظرین کا کردار ادا کرے. یہ ان کا مقصد ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس حالت میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنی بچوں کی تربیت کرے، اس معاشرے میں نہ لے جائے ان کو جو مدر پدر آزاد معاشرہ ہے، جس سے مغرب والے اور یورپ والے خود تنگ ہیں.